کہ اسرائیل کی فورسز نے جنوبی لبنان کے اس علاقے کو خالی کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ گلگت بلتستان میں انتخابات کے واضح طور پر جو اعلانات ہیں وہ حکومت کی جانب سے سامنے آ چکے ہیں۔ کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کے حوالے سے اطلاعات فراہم کرنے پر 1 کروڑ روپے انعام دیا جائے گا۔ السلام علیکم، توارے پاکستان میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ میں ہوں صوفیہ صدیقی اور لے کر آتی ہوں آپ کے لیے ایک ایسی سیریز جس میں ہم بات کرتے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ڈیولپ ہونے والی پوری دنیا میں جو اہم سرگرمیاں ہوتی ہیں جس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہم پر کسی نہ کسی انداز میں آ رہا ہوتا ہے۔ آج بھی ہم ایسی ہی انفارمیشنز کے اوپر بات کریں گے کہ اب تک دنیا میں کیا ہوا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں۔ آپ کو ہم نے اپڈیٹ دی تھی، یقیناً آپ نے ہماری پریویس ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دیکھیے کہ ہم آپ کے لیے اتنی محنت سے ایسی ویڈیوز پروڈیوس کرتے ہیں جو کہ آپ کے لیے مستقبل میں بہت کارآمد ثابت ہو۔ یہ ویڈیوز آپ کی نہ صرف ایجوکیشن میں مدد کر رہی ہیں بلکہ آپ کو ایک مستقبل کا لاہے عمل بھی بتانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ توارے پاکستان کا یہ پلیٹ فارم بنیادی طور پر پاکستان میں اور دنیا بھر میں رہنے والے ایسے لوگوں کے حوالے سے بنایا گیا تھا جن کے بارے میں بات کرنے سے ہم ڈرتے ہیں، جن موضوعات پہ ہم گفتگو نہیں کرتے۔ ہم بلوچستان کے اوپر بات کر رہے تھے۔ مین وائل اسرائیل کی جو جنگ ہے اس کا آغاز ہو گیا، جس میں اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران کے زمین پر حملہ کیا، اور اب ہم آپ کے لیے گزشتہ جو 24 گھنٹوں کی اپڈیٹ لے کر آتے ہیں اس میں میجورٹی انفارمیشن جیو پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ واضح طور پر کنیکشن رکھتی ہیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو اس وقت خطے میں اور دنیا بھر میں ڈیولپ ہو رہی ہیں وہ ایران کے ساتھ نہیں بلکہ پوری دنیا کے امن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دنیا بھر میں کیا ہوا ہے۔ ایران کی تنبیہ کے باوجود، جو کہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ایران نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیل پہ مزید حملے نہیں کرے گا، اور اسرائیل نے بھی کہا تھا کہ وہ ایران پر یا لبنان پر حملے نہیں کرے گا، تاہم آج صرف 24 گھنٹے گزرنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی فورسز نے ایک دفعہ پھر جنوبی لبنان کے بہت سے شہروں میں حکم نامہ جاری کیا ہے، اور سو کالڈ اسٹیٹ اپنے اس حکم نامے میں کہہ رہی ہے ان علاقوں کو جلد از جلد خالی کر دیا جائے، کیونکہ ان کی اطلاعات کے مطابق ان علاقوں میں حزب اللہ موجود ہے جن کے خلاف وہ آپریشن کریں گے۔ اب جس شہر کو خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا نام ہے سور۔ لبنان کا ایک ایسا شہر ہے جہاں پر بہت سے اہم واقعات اور بہت ہی تاریخی حیثیت رکھتا ہے، تاہم اب حزب اللہ کے ٹھکانوں کے طور پر اسرائیل کی نظر میں جانا جاتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے آخری مراحل کے بہت نزدیک ہیں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے وہ پہلے ہی کہہ چکے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کے قریب امریکی جہاز کے ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا ہے، لیکن دونوں پائلٹس ان کے محفوظ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کے لیے جو معاہدہ ہے وہ بہت جلد مکمل ہو جائے گا۔ کچھ نظر ڈالتے ہیں پاکستان کی کہ پاکستان کے آزاد کشمیر میں جو حالات ہیں وہ کافی زیادہ گمبھیر تصور کیے جا رہے ہیں۔ کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے ہم نے گزشتہ روز بھی ایک انفارمیٹیو ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا کیا اب تک کی معلومات کے مطابق وہاں ہوا ہے۔ کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کے حوالے سے اطلاعات فراہم کرنے پر 1 کروڑ روپے انعام دیا جائے گا۔ حکومت کشمیر کی جو حکومت ہے اس نے اس بات کا اعلان کیا ہے، اور اس کشمیر کا انڈیا کے جموں کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ مطلوب افراد کی موجودگی، ان کا پتہ بتانے والے کے خلاف ان کے جو معلومات ہے وہ سیکرٹ رکھی جائیں گی اور ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ اگر آپ کو 1 کروڑ روپے چاہیے تو ایک سنہری موقع ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھیں تو گلگت بلتستان میں انتخابات کے واضح طور پر جو اعلانات ہیں وہ حکومت کی جانب سے سامنے آ چکے ہیں۔ حتمی رزلٹ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئے ہیں، جو نارملی 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر اناؤنس کر دیے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ جلد ہی آپ اس حوالے سے بھی تفصیل دیکھیں گی۔ ویسٹرن جو لیڈرشپ ہے، ویسٹرن ماہرین جو ہیں وہ اس بات کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو وعدہ کیا تھا کہ وہ تبدیلی لے کر آئیں گے، انہوں نے ایران پر حملہ کرنے کے بعد اس کا جو خلا ہے
اس کو مزید بڑھا دیا ہے۔ سور کے حوالے سے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اسرائیل کی فورسز نے جنوبی لبنان کے اس علاقے کو خالی کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس کے کچھ علاقوں میں بہت بڑے بڑے حملے کیے گئے ہیں، جن کے نتیجے میں 8 افراد کی ہلاکتوں کی اطلاعات ہمارے پاس پاکستان کے وقت کے مطابق رات 8 بجے تک موجود ہیں۔ بہت سے لوگوں کی زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ 32 کے قریب لوگوں کو وزارت صحت لبنان کی جو ہے انہوں نے ان علاقوں سے ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن کے دوران زخمیوں کو نکالا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی طرف سے ایک رپورٹ آ رہی ہے، امریکی سفیر جو کہ تعینات ہیں اس وقت بیروت میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے کچھ گھنٹوں کے دوران آپ کو اسرائیل اور لبنان کے حوالے سے جو رپورٹ ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گی کہ مذاکرات آگے کی سمت میں بڑھ رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اب سے چند دنوں قبل ہی لبنان اور اسرائیل کی جو سو کالڈ حکومت ہے ان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ یہ دونوں ممالک کی حکومتیں ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ اسرائیل نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم جنوبی جو لبنان ہے اس کے کچھ حصوں پر حملہ کرتے رہیں گے۔ ایران کی جانب سے واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ اگر لبنان پر حملے بند نہیں کیے گئے تو وہ اس جنگ کو اور کسی بھی جنگ بندی کے معاہدے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ مائیکل جو کہ بیروت میں مقیم ہے، امریکی سفیر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جلد ہی دوبارہ سے مذاکرات کا اگلے راؤنڈ کا آغاز ہو جائے گا۔ 3 جون کو جو مذاکرات کا راؤنڈ ختم ہوا تھا اس کے حوالے سے ہم آپ کو پہلے ہی اپڈیٹ دے چکے ہیں کہ دونوں ممالک نے جنگ بندی پر آمادگی کا اظہار کر دیا تھا۔ آزاد جموں کشمیر میں ڈیولپ ہونے والی سچویشن جو کہ راولا کوٹ میں حملے کے بعد ڈیولپ ہوئی تھی، جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے لانگ مارچ کا آغاز کر دیا ہے۔ پولیس جو ہے مقامی اور وہاں پر تعینات کیے جانے والے مختلف جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہیں ان کی تعداد 2000 ہے، جبکہ 3000 کے قریب جوانوں کو خیبر پختونخوا کی حکومت اور پنجاب کی حکومت سے طلب کیا گیا ہے۔ اب تک ان واقعات میں کچھ پولیس اہلکار اور سیکیورٹی پرسنل سمیت دیگر بہت سے مظاہرین کے زخمی ہونے کی اور کچھ کی ہلاکتوں کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں۔ میرپور سے مظاہرین نے راولا کوٹ کا سفر شروع کریں گے اور راولا کوٹ سے مظفر آباد جائیں گے۔ اس کے بعد وہ اسلام آباد آئیں گے یا نہیں آئیں گے اس کے بارے میں کسی کے پاس اطلاعات موجود نہیں ہے۔ مظفر آباد میں عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر تمام مارکیٹس کو بند کر دیا گیا ہے، سرکاری دفاتر کھلے ہیں، ٹریفک کا نظام چل رہا ہے لیکن موبائل کنیکٹیوٹی موجود نہیں ہے۔ اسرائیل کے حوالے سے ہم آپ کو آلریڈی اپڈیٹ کر چکے ہیں۔ حزب اللہ کا جنوبی لبنان میں پیش قدمی کا جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے مختلف پوسٹ پر اور فوجیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی جنوبی لبنان میں اپنی پیش قدمی کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ٹیلی گرام پر ایک تازہ بیان انہوں نے جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج البیدہ کے قبضے سے بیت السیاد کی طرف پیش قدمی کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مسلسل راکٹ حملوں کے بعد ان کا حملہ پسپا ہو گیا ہے۔ یہ اپڈیٹ جو ہمارے پاس موجود ہیں اس کے حوالے سے ابھی تک اسرائیل کی جانب سے کوئی کمنٹ نہیں آیا ہے اور سور کے حوالے سے ہم آپ کو پہلے ہی اپڈیٹ فراہم کر چکے ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں گزشتہ روز ایران پہ جو حملے کیے گئے تھے اس کے نتیجے میں ایران کی آرمی کے ایئر ڈیفنس فورسز کے 2 اہلکار کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ ایرانی میڈیا میں اس حوالے سے ایسا رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن کے حصول کے لیے آخری مراحل پہ داخل ہونے والے مذاکرات 2 سے 3 دنوں کے اندر طے پا جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف عائد پابندیاں اور ناکہ بندی مکمل طور پر برقرار ہے، جس کے باعث تیل کی ترسیل ہو رہی ہے اور نہ ہی ایران آمد و رفت کی کسی اور سچویشن پر کام کر رہا ہے۔ اب آپ کو بتائیں ایران کے حوالے سے ایک بڑی سٹیٹمنٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ مذاکرات میں مزاحمتی محاذ اس کے ارکان اور لبنان کے معاملے پر جو پیچھے ہٹنے کا موضوع ہے یا اس کے اوپر جو بات چیت کی جا رہی ہے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ ایران لبنان کے اوپر پیچھے ہٹنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ سوارے پاکستان سے آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے روز یعنی کہ 10 جون کو ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے وہ تمام اپڈیٹس جو
9 जून से लेकर 10 जून तक डेवलप हो चुकी होगी। इसमें शामिल होंगी हमारी असेसमेंट। इसलिए आपसे कहूँगी कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनके साथ आप मुसद्दिका मालूमात शेयर करना चाहते हैं, ताकि आपको भी समझ आ सके कि आपने मुस्तकबिल में चलकर मुस्तकबिल का फ़ैसला कैसे करना है। तवारे पाकिस्तान से आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।